خوبصورت تھے، اتنے بیوٹیفل اور خوبصورت تھے کہ اللہ نے بیوٹی کو پیدا کر کے آدھی بیوٹی یوسف علیہ السلام کو دے دی اور آدھی بیوٹی سارے دنیا میں بانٹ دیا. شطر الحسن اذا هو قد اعطی شطر الحسن، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حدیث ہے. تو بہرحال تو آپ کو آدھا تو اس طرح سے بڑے خوبصورت تھے بچپن سے ہی. اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام پہچان لیے تھے کہ یہ میرا بچہ آگے چل کے بہت اس کی شان بڑی ہونے والی ہے، نبوت اس کو ملنے والی ہے، نبی بننے والا ہے. اس طرح سے آپ نے پہچان لیا تھا. تو اس طرح سے جب انہوں نے خواب میں ایسا دیکھا تو باپ نے یہ کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے تیری یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے دوسرے بھائیوں کو مت بول، سوتیلے بھائیوں کو مت بول، کیونکہ اگر بولے گا تو وہ تیرے لیے سازشیں کریں گے، تیری دشمنی کریں گے اور تجھ کو جو ہے مطلب ہے کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ بات انہوں نے بتائی. اچھا تو اس طرح سے تو بھائی یوسف علیہ السلام سے کو بہت محبت کرتے تھے. اسی طرح خواب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یوسف خواب کے بارے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خواب کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ خواب جو ہے جب کسی کو آتا ہے تو اس کے لیے خواب کی مثال ایسی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب خواب جب کوئی دیکھتا ہے اچھا خواب ہوتا ہے، برا خواب ہوتا ہے. برا خواب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ برا خواب ہوتا ہے، ناپسند ہوتا ہے، آدمی کو ناپسند ہے تو جو ہے کروٹ بدل کے جس کروٹ پر خواب پڑا وہ کروٹ بدل دینا، بدل دے کے بائیں طرف تھوک کر جو ہے کروٹ بدل کے سو جانے کا حکم ہے اگر برا خواب ہے. اور اگر اچھا خواب ہے تو اس کو کیا کرنا، اچھی طرح یاد رکھ کے کسی ایسے انسان کو بولنا جو ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا لیے مخلص ہے اور نیک ہے، نیک انسان کو بولنا. کسی برے انسان کو اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. نیک انسان ہے اور متقی ہے، پرہیزگار ہے تو اور ہمارا ہمدرد بھی ہے، ہمارے لیے اچھا سوچتا ہے، اچھا خیال ہے تو اس کو بولنا چاہیے، دوسرے کو نہیں بولنا چاہیے. اچھا اسی طرح اور برا ہے تو کسی کو نہ بولے، کیونکہ برا خواب جب کسی کو بولے گا تو ویسا ہی واقع ہو جائے گا، اس کی زندگی میں ویسا ہی پیش آئے گا. اچھا ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ خواب کے بارے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت. خواب کی مثال ایسی ہے کہ پرندے کے پیر میں کوئی چیز اٹکی ہوئی رہتی تو انہیں اڑتے رہتا اس کا پرندے کے پیر میں سے پتہ نہیں کب کہاں گر جاتی وہ چیز، کیونکہ اس کے پیروں میں اٹکی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب جو ہے جب کسی نیک آدمی کو بولتا ہے تو اچھا ہو جا اچھا یعنی اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. اور اگر اس کی یعنی جب تک کہ خواب کی تعبیر نہ بولی جائے اس کی مثال ایسی ہے کہ پرندے کے پیر میں اٹکا ہوا ہے. جب خواب کی تعبیر بول دی جائے تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے، وہ تو بولنے والا جیسا بولا ویسا ہی ہو جاتا. تو یہ بات بھی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہرحال قال تو انہوں نے جو ہے یہ نصیحت کی کہ کسی کو نہ کہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جو ہے دونوں بھائیاں ان سے دشمنی کرنے لگے اور ان کو ستانے لگے، ستانے لگے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے، والد ہمارے سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس لیے وہ لوگ کیا کرنے لگے، یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگے کہ بھائی اس کو کیا تو بھی راستے سے ہٹا دو. جب راستے سے ہٹا دیں گے تو ابا ہم کو زیادہ چاہیں گے اور زیادہ ہماری طرف توجہ ہوگی. تو اس طرح سے انہوں نے فیصلہ کر لیا. فیصلہ کر کے کیا کرا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتکونوا من بعده
من بعده قوما صالحین، یوسف کو یا تو مار ہی ڈالیں گے یا نہیں تو کسی نامعلوم جگہ میں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی پوری توجہ تمہاری ہی طرف ہو، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ اچھا، اس طرح سے انہوں نے پلان بنا لیا۔ پلان بنا کے بابا کے پاس آئے، آ کے بولنے لگے کہ بابا کیا بات ہے، آپ ہمارے کو، ہم چھوٹے بھائی کے ساتھ، بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں، آج ہم پکنک بنانے جا رہے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ بھیجو نا اس کو، اس طرح سے کہنے لگے۔ تو بولے اب یعقوب علیہ السلام بولے کہ نہیں میں تم کو چھوٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ہو سکتا تم لوگ غفلت میں ہو اور بھیڑیا آ کر کھا جائے، ایسا اس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے بولا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب فرمایا ارے ایسا کیسا ہو سکتا، کیا ہمیں ہاتھ دھر کو بیٹھے رہتے، کیا بھائی کو کھائے تو خاموش بیٹھتے کیا ہم؟ ایسا بولے بھائی کو کیسا خاموش بیٹھیں گے، ہم برابر اس کا سپورٹ کریں گے، اس کو بچانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت یقین دلائے، نہیں ہم حفاظت کرتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ بہرحال لے کر نکلے چھوٹے سے یوسف کو، اپنے بھائی کو لے کر نکل کر، پھر اس کے بعد کیا کرے، کنویں میں ان کو ڈال دیے۔ وہاں جا کے جو ہے پھر مشورہ کرے تو معلوم ہوا کہ کیا اس کو مار ڈالیں گے؟ نہیں تو ایک بھائی نے بولے کہ ارے مارنا نہیں ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کو ایک کام کریں گے کہ فی غیابت الجب، یعنی گہرے کنویں میں، باوڑی میں اس کو اتار دیں گے، اس کا حشر کیا جو ہوتا ہے وہ ہونے دو، لیکن ہم تو ایسا کریں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کنویں میں ان کو یوسف علیہ السلام کو اتار دیا۔ پھر اتارنے کے بعد پھر جو ہے روتے پلاتے ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کے خمیس کو لگا کے، لیکن خمیس پھٹی نہیں، خمیس کو لگا کے جو ہے ہم روتے ہوئے شام کو بابا کے پاس آئے۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تو اس طرح سے جو ہے آ کر بولنے لگے بابا تمہیں کیسا بولے ویسا چو گیا، آپ کیسا بولے ویسا چو گیا، بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ تو بابا دیکھیں کہ جو ہے خمیس کو خون تو لگا ہوا ہے لیکن خمیس پھٹی ہوئی نہیں ہے، تو سمجھ گئے یہ سب جھوٹے مکارے ہیں ان لوگوں کے، اس طرح سے کہنے لگے۔ تو اس کے بعد فصبر جمیل، تو بابا بولے کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے میرے لیے، میں صبر کروں گا، واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے میری۔ اس کے بعد یہ تو قصہ ادھر کا ہو گیا۔ اس کے بعد ادھر سے ایک گزرنے والا قافلہ آیا پانی کی تلاش میں، تو آیا تو کنویں کے پاس آیا، پانی ہے شاید بول کے ڈول ڈالا، تو وہ ڈول پکڑ کے اس طرح سے یوسف علیہ السلام بیٹھ کے سیدھا آ گئے۔ تو سیدھا آ جانے کے بعد میں شارٹ بول رہا ہوں کیونکہ لمبا ہے یہ واقعہ، اس لیے سیدھا جب اس نے دیکھا کہ جو ہے پانی کے بجائے خوبصورت بچہ ہے تو بہت خوش ہو گیا۔ وہ مصر کو، ایجپٹ کو جا رہا تھا وہ قافلہ، تو بولے کہ جو ہے بہت اچھا بچہ ہے، اس کو ہم بیچ کر خوب پیسے کمائیں گے۔ چنانچہ وہ لے جا کر سیدھا جو ہے مصر کے بازار میں بیچ دیے۔ تو مصر کا منسٹر ہوتا ہے، انہیں جو ہے ان کو خرید لیا، پیسے دے کر، منہ مانگے دام دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ خرید لینے کے بعد گھر کو لے کر آ کے اپنی بیوی کو بولا اکرمی مثواہ، دیکھو بہت عزت کرنا، یہ مہمان ہمارے پاس ہے، یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا اور بہت مہمان ہے، اکرمی مثواہ وعسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے ہم کو جو ہے بہت فائدہ پہنچائے اور اس کو ہم منہ بولا بیٹا ہی بنا لیں گے، بیٹے کی طرح ہی رکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے۔ مصر میں پہنچنے کے بعد اب جو ہے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، تو یہ بیچ کی بات ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے کیا ہوا، گھر میں محل میں یوسف علیہ السلام رہنے لگے۔ مصر کی جو منسٹر ہے اس کی بیوی عاشق ہو گئی، کس کے اوپر؟ یوسف علیہ السلام کے اوپر عاشق ہو گئی۔ اتنی خوبصورتی، یعنی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دی گئی، باقی کی آدھی خوبصورتی ساری دنیا میں بانٹی گئی۔ تو بہرحال تو بہت ہی کوشش کرنے لگی اور جو ہے کہ گناہ میں ملوث کرنے کے لیے کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، انہ ربی احسن مثواہ، یہ میرا مالک ہے، میں مالک کی اس میں خیانت نہیں کر سکتا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ بہرحال اس طرح سے ہونے لگا۔ ہونے کے بعد تو یعنی آپس میں چھینم جھپٹی میں کپڑا، یعنی سامنے کا قمیص وغیرہ پھٹ گیا، پیچھے کا قمیص پھٹ گیا، اس طرح سے چھینم جھپٹی میں اس طرح سے ہونے لگا۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے،
یوسف علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ دیا, پیچھے کی طرف سے پھاڑ دیا. تو دروازے کے پاس ہی شوہر آ گیا, یعنی منسٹر آ گیا, دروازے کو دیکھا یہ منظر دیکھ کر یہ کیا ہوا. وہ ہوتے ہی بیوی کیا ہے الٹا الزام لگاتی ہے. عورتوں کا حربہ رہتا, کیا کرتا میں, عورتوں کا حربہ یہ رہتا کہ کرتے خود الزام فوراً کس کے اوپر ڈال دیتے, دوسرے کے اوپر ڈال دیتے. تو اس طرح سے اس نے جو ہے الزام ڈال دی. تو اب انہیں بھی جو ہے دیکھا کر رہا, دیکھنے اور جو ہے اس کو بھی ساری بات معلوم ہوئی. تو وہاں سے ایک آدمی آیا, آ کر وشہد شاہد من اہلہا, عورت کی قبیلے میں سے ہی ایک آدمی نے گواہی دی کہ دیکھو ایک کام کرو کہ کرتا دیکھو اس کا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہے, یوسف علیہ السلام کوشش کرے جیسا سمجھیں گے, اگر پیچھے سے پھٹا ہوا تو عورت کوشش کرے جیسا سمجھ میں جائے گا. دیکھا گیا کرتا دیکھا گیا تو کہاں سے پھٹا ہوا تھا, پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. ہاں تو انہیں منسٹر بھی سمجھ گیا کہ جو ہے یہ سب چالیں کس کی ہیں, اس کی بیوی کی ہے. سب بات سمجھ میں آ گئی. پھر بھی جو ہے بات کو چھپا کر چونکہ جو ہے تھوڑا سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بھی ملزم ٹھہرا کر قید میں ڈال دیا. اس طرح سے فلما, اچھا اس کے بعد قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز, اچھا اس کے بعد کیا ہوا, قید کا فیصلہ ہو گیا. قید کا فیصلہ ہو جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين, اس کے بعد قید میں جب یوسف علیہ السلام پہنچے تو وہاں قیدیاں, بہت سارے دوسرے قیدیاں بھی آنے لگے. اس کے بعد جو ہے ایک چیز وہاں پیش آئی ابھی قید میں جانے سے پہلے, جیل میں جانے سے پہلے, کہ جو ہے جب یہ چرچا ہوا یعنی بیوی کا کہ عاشق ہو گئی بول کے شہر میں خوب چرچا, ارے ایسا ہوا کرتے, ایسا ہوا کرتے, وہ غلام کے اوپر انہیں عاشق ہو گئی, کیا وہ ایسا ایسا بول کے دوسرے عورتیں, شہر کے عورتیں بولنے لگے. شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلانے میں لگی ہوئی ہے, ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے اس کے دل میں, ہمارے خیال میں تو وہ شریک گمراہی ہے. بولنے لگے بیکار کیا وہ غلام کے پیچھے پڑی ہے, ایسا 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 بولتے تانے دینے لگے. تو تانے دینے لگے تو انہیں کیا کری بات, اچھا تم مجھ کو ایسا تانے دیتے ہو, میں تم کو بتاؤں گا کہ جو میں تم کو بتاؤں گی کہ یوسف کی وہ کون ہے, کس طرح سے ہے. تو بہرحال انہیں جب یہ بات چرچا پھیل گئی تو پورے شہر میں پورا دھنڈورا پھینکنے لگی, پٹانے لگی اور پٹا کر کہنے لگی کہ دیکھو ایک کام کریں کہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو میں سارے جن میں عورتیں شہر کی تمام عورتوں کو بلایا, محل میں بلا کر انہیں یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں جو ہے یوں ہی نہیں میں اس کے اوپر عاشق ہوں, بلکہ ان کی خوبصورتی ایسی ہے جس کی وجہ سے میں اتنا ان کے اوپر دل دے بیٹھی ہوں. چنانچہ بلانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو ادھر سے گزارنے لگے اور ہاتھوں میں یعنی میوہ اور چھریاں دینے لگی. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنا کیا تھا, انہوں اپنی انگلیاں کاٹے وہ عورتیں, تو اتنی خوبصورتی دیکھنے کے بعد یعنی ان کی توجہ اتنی بڑھ گئی یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں کہ ہاتھ میں کیا ہے, کیا کاٹ رہے ہیں وہ تک ان کو خیال کیئر نہیں ہے, اور ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں. وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. انسان ایسا ہوتا ہے, ہم بھی جو ہے کبھی کبھی بعض اوقات سڑک سے جا رہے ہیں, ایک دم خوبصورت گاڑی یہ ہو جاتی, کدھر کا کدھر پہنچ جاتے, خیال بدل جاتا, کدھر کا کدھر ہوتا ہے. ایسا کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا کہ جو ہے کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹ بھی ہو جا سکتا ہے. بہرحال اس طرح سے جو ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اس کے بعد جو ہے ہوا اس طرح سے کہ جو ہے بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کے تحقیق شروع ہوئی. یعنی یہاں تو ایک بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کو تو پہنچ گئے, مصر کو پہنچنے کے بعد اور وہاں پہنچنے کے بعد وہاں قید خانے میں بھی چلے گئے. قید خانے کے جانے کے بعد قید میں ایک واقعہ پیش آیا.
قید خانے میں بہت سارے قیدی تھے، ان قیدیوں میں سے وہاں بھی یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا دو نوجوان آ کر جیل خانے میں ملے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں. چلو خواب کیا ہے، خواب کی تعبیر مطلب کیا ہے ذرا بتائیے. اس طرح سے بولے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تم کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے وہ کھانے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر مطلب بتاؤں گا. میں نے پھر آپ نے جو ہے کہا میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے، یعنی وہاں دعوت تبلیغ کرے ان دونوں کے سامنے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم، میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں. اس طرح سے وہاں بھی انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا. تو اس کے بارے میں کہہ دیا یا صاحب السجن، دونوں کے بارے میں کہا تم دونوں میں سے ایک تو بادشاہ کے پاس شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، ایک کو جو ہے شراب پلانے کی نوکری ملے گی جو شراب نچوڑ رہا ہے اس کے بارے میں، ایک کو ایک شراب پلانے کی نوکری ملے گی، دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے. یہ مطلب ہے آپ کے دونوں کے خواب کا. اس طرح سے بتا دیے. اس کے بعد جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ انہیں جو ہے بادشاہ کے پاس اس کو نوکری ملے گی، اس کو بولے کہ جو ہے جب تم کو بادشاہ کے پاس نوکری ملیں گی تو ایسا بولنا ایک بے قصور آدمی جیل میں بادشاہ پھنسا ہوا ہے، ایسا ایسا بول کے میرا تذکرہ کرنا اس کا، تو اچھا بول کے اس طرح سے. اس کے بعد جو ہے دونوں کو وہاں بادشاہ کے پاس جو کیا ہے اس کو نوکری تو شراب پلانے کی نوکری مل گئی. ایک دن ایسا ہی دن گزر رہے تھے، بادشاہ نے خواب دیکھا، مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گایاں کھا رہے ہیں. موٹی گایوں کو دبلی پتلی گایاں کھا رہے ہیں. حالانکہ دبلی پتلی گایاں کس کو کھانا چاہیے؟ موٹی گایوں کو کھانا چاہیے. موٹی موٹی گایاں دبلی پتلی گایاں فربا گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گایاں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. دبلی پتلی گایاں تو 7 بالیاں ہیں، 7 ہری ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 بالکل خشک ہیں. دو اس طرح کے بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب دیکھ کر بادشاہ کیا کیا، اپنے محل میں سب اس کے پاس سب رہتے نا، شاعراں رہتے، خواب بولنے والے رہتے، گانے گانے والے رہتے، ناچنے والے رہتے، سب کے خواب بولنے والوں کی محفل جمع کر کے میرا خواب کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس طرح سے اس نے اپنا مطلب پوچھا تو بولے کہ جو ہے بادشاہ یہ جو ہے یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو جو ہے خیالات ہیں جو آپ کے ذہن میں دل میں خیالات آتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، اس کا کچھ مطلب نہیں ہوتا ہے. تو وہ جو شخص تھا نا جس کو نوکری ملی ہوئی تھی شراب سے، اس کو کھٹکی بات، ارے جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر سچی بتاتا ہے اور جیسے ہی وہ بتاتا ہے ویسا وہ واقف ہوتا ہے. تو چنانچہ اس نے کہا کہ بادشاہ میں اس طرح سے ایک شخص ہے وہ جو ہے بولتا ہے ٹھیک ٹھیک تعبیر دیتا ہے، میں آپ کو اس کی تعبیر لے کر آؤں گا. چنانچہ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو دوڑا قید خانہ آیا، جیل خانہ آ کر کہنے لگا کہ اے یوسف، سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی موٹی تازہ گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالکل ہرے ہرے خوشے ہیں اور 7 دوسرے بالکل خشک ہیں، تاکہ میں بادشاہ کا یہ خواب جا کر ان کو سناؤں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں ہرگز نہیں بتاؤں گا جب تک کہ میرا معاملے کے بارے میں تحقیق ہو کہ میں بے قصور ہوں، مجھ کو یہ سزا دی گئی ہے، مجھ کو جیل میں ڈالا گیا ہے، میرے معاملے کی تحقیق ہو. چنانچہ بادشاہ جو ہے معاملے کی تحقیق میں لگ گیا. معاملے کی تحقیق میں لگنے کے بعد خیر یوسف علیہ السلام نہیں اس سے پہلے یعنی یوسف علیہ جب دونوں آ کے بولے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بول دی. کیا تعبیر بول دی کہ دیکھو تزرعون 7 سنین دابا، تم 7 سال تک لگاتار غلہ بوینا، لگاتار اچھی پیک ہوں گی، 7 سال کھیتوں میں خوب اچھی پیک ہوں گی، اس کے بعد 7 سال میں جو ہے قحط سالی ہوں گی. تو اس لیے کیا کرنا، پہلے کے جو 7 سال میں جہاں تک ہو سکے تھوڑا تھوڑا غلہ استعمال کر کے اس کو یعنی اسٹور میں اور اناج کو اس کے خوشے میں ہی رکھنا، خوشے میں سے نکالنا نہیں.
اناج کو اناج کے خوشے رہتے، خوشے میں ہی محفوظ رہتا، اس لیے اس کو اناج کو خوشے میں ہی رہ کر گوڈانوں میں بھر کے رکھنا تاکہ بعد میں آنے والے قحط سالوں میں کام آئے۔ چنانچہ جو ہے اس طرح سے آپ نے اس کا مطلب بتایا۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال پے در پہ لگاتار غلہ بونا، پھر فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی بہت، اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے تو اس کو استعمال کرنا، اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اس میں خوب نچوڑیں گے، اس طرح سے جو ہے آپ نے بتایا۔ تو بتانے کے بعد قال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا کون ہے یہ اتنا سچا خواب بتا رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فصل تو پھر دوبارہ گئے جیل میں، قال ارجع، تو اب کی بار یوسف علیہ السلام نے کہا اب میں جیل سے نکلوں گا نہیں، بادشاہ بلا رہے ہیں آپ کو، بادشاہ بلا رہے ہیں، آپ اتنی اچھی خواب کی تعبیر بتائیں اور بادشاہ خوش ہو گئے ہیں، اب آپ کو بلا رہے ہیں، تو نہیں میں جیل سے ہرگز نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے معاملے کی تحقیق نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ تحقیق کرنا شروع کر گیا، تو عورتوں سے پوچھا کیا بات ہے، کیا واقعہ ہے، کئی کو یعنی تم قصوروار رہے نہیں انہوں قصوروار رہے، کیا ہے۔ تو جب تفتیش کے لیے بیٹھا اور تحقیق کے لیے بیٹھا تو سارے، اور وہ مصر کی اس عورت نے مان لیا، اعتراف کر لیا میں ہی ان کو بھڑکائی، میں ہی ان کو بھڑکائی، میں ہی ان کو جو ہے وہ نیک ہے، اس طرح سے اس نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ کہا میرے پاس لے آؤ ان کو۔ اب بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے کون؟ یوسف علیہ السلام، اور بادشاہ کے وزیر بن گئے۔ بادشاہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دے دیا۔ استخلص سے بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے اپنا خاص بنا لوں گا۔ اس سے بات چیت کی تو کہیں آپ ہمارے ہاں آج سے ہی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانوں کا میں حفاظت کروں گا، آپ خزانوں پر ذمہ دار مجھ کو بنا دیجئے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی طرح خزانوں کا ذمہ دار بنا دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جیسا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تھی ویسا ہوا، یعنی پورے مصر میں شروع کے 7 سال خوب پیک ہو گئی، اس کے بعد 7 سال خوب یعنی قحط سالی ہو گئی، پورے مصر میں قحط سالی آ گئی۔ چنانچہ قحط سالی آ گئی تو یہاں تک کہ مصر سے دور فلسطین وغیرہ میں جہاں کے جو ہے ان کے باقی کے 10 بھائیاں تھے، وہاں بھی جو ہے قحط سالی آئی، تو وہاں خبر پہنچی ایسا، یعنی یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی اسٹور کر کے رکھ لیے تھے، پھر اس کے بعد قحط سالی میں بانٹنا شروع کرے تو وہاں یعقوب علیہ السلام ان لوگ مار کر ارے مصر کے بادشاہ میں وہ اناج بٹ رہا کہتے جاؤ بول کے بھیجے، کس کو؟ یہ 10 بھائیوں کو، جاؤ جا کے لے کر آؤ۔ چنانچہ 10 بھائیاں لے کے تھیلا لے کے جو ہے آنے کے بعد جو ہے تو یوسف علیہ السلام پہچان لیے، ارے یہ میرے وہی بھائیاں ہیں جو میرے کو کس میں کنویں میں ڈالے تھے۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، پہچان کر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے نا؟ بولتے بولے ان کو ہاں ہمارا ایک بھائی ہے، وہ اس کو کیوں نہیں لائے؟ چھوٹا بھائی بنیامین نام کا، دوبارہ جب تم آئیں گے اناج لینے اس کو لے کر آنا، اگر نہیں لے کر آئے تو تمہارے کو اناج فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، تم کو اناج ملنے والا نہیں ہے۔ تو اب جو ہے اناج لے کے جا کے جو ہے سیدھا فلما رجعوا الیہ قالوا یا ابانا منع منا الکیل، لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے غلہ ہم کو روک دیا گیا، اب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، ہم پیمانہ بھر کر لائیں گے، اس کی نگرانی کے ہم ذمہ دار۔ دوبارہ اب ہم اس کے بعد جانا ہے تو ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجنا، نہیں بھیجے تو ملنے والا نہیں ہے۔ وہ تو بابا بولے ارے پہلے تم یوسف کو ایسا کر دیے، اب بنیامین کو بھی میرے سے جدا کرنا چاہ رہے ہیں تم، ہاں؟ اس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ تو بہرحال بہت منانے لگے، اور یعقوب علیہ السلام بھی مجبور ہو گئے کہ یعنی شرط لگا دیا ہے بادشاہ نے کہ جو ہے کہ جب تک نہیں لائیں گے نہیں ملے گا، چنانچہ مجبور ہو کے ان کے ساتھ بھیج دیے بنیامین کے ساتھ۔ تو بنیامین کے ساتھ لے کر آ گئے، تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیے، پہچان لے کے کیا کرے، اب یوسف علیہ السلام کی چال تھی، کیا چال تھی؟ اپنے سگے بھائی کو روک لینے کی چال تھی۔ روکنے کے واسطے کیا کرے معلوم؟ تمام کے تھیلوں میں اناج بھر کر، اس کے بعد جو ہے بادشاہ کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ پیالہ بنیامین کے تھیلے میں چھپا کر رکھ دیے، بنیامین تھیلے میں چھپا کر رکھ دیے۔ جب سب لوگ جانے لگے اناج لے کر جانے لگے تو اعلان ہوا
رک جاؤ رک جاؤ، بادشاہ کا ایک پیارا چوری ہو گیا ہے۔ تو ارے انہوں بولے کہ کیا ہم چورا ہیں، ہم جو ہے اناج لینے کا؟ نہیں 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 نہیں، سب لوگ رک جائیے، سب کی آپ کی تلاشی لی جائیں گی اور سب کے اناج کے جو تھیلے ہیں کھولے جائیں گے۔ تو وہ بنیامین کا پہلے نہیں کھولے، شروع میں نہیں کھولے، شروع میں تو اس میں ملا، تو پہلے سے چھپا کے رکھ دیے تھے نا، اس میں ملنے کے بعد دیکھو بھائی ہمارے پاس قانون کیا ہے، وہ تو جس کے پاس ملا اس کو ہم رکھ لیتے، پھر بھیجتے نہیں، ایسا ہو گیا۔ چنانچہ اب جو ہے بنیامین کو یوسف علیہ السلام رکھ لیے، رکھ لینے کے بعد اب بنیامین کو پوچھے کہ سب دونوں میں تعارف ہو گیا، ہم دونوں یہ ہیں، ایسا ایسا ہمارا تعارف ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے اب یہ جو ہے واپس چلے گئے، واپس جا کے بولے بابا بابا ایسا ہو گیا دیکھو، اس طرح سے جو ہے بنیامین چور نکلا، چوری کرا جس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ تو اچھا ایسا چوری کرا، اور جب ان کے یعنی تھیلے سے وہ نکلا تو جھوٹ طور پر یہ بولے کہ ہاں چور، اس کا بھائی پہلے کا یوسف بھی چوری تھا، بولے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولے انہیں بھی چور تھا، انہیں بھی چوری چاہیے، ایسا بول کے بولا کیونکہ اس کے سامان سے نکلا نا۔ تو اس طرح سے ہاں بابا کو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اس طرح کہا، واقبلوا علیہ ماذا تفعلون، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے بہت منت سماجت کرنے لگے کہ نہیں اس کا ہمارے یہ چھوٹا بیٹا ہے، یہ ہمارے بابا کا بہت چہیتا ہے، میں اس کے بجائے دوسروں کو لے لو، میرے کو لے لو، بلکہ 10 بھائیوں میں سے بولے اس کو چھوڑ دے کے بولے کہ نہیں ایسا کیسا ہو سکتا، جو قصوروار ہے اس کو لیتے ہیں، جو قصوروار نہیں ہے اس کو ہم کیسے لیں گے؟ معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا۔ تو اس طرح سے جو ہے بہرحال اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بہت ہی غمگین ہو گئے، دونوں بیٹے جدا ہو گئے، یہ تو یوسف علیہ السلام زمانہ ہو جدا ہو گئے جب سے غم میں تھے، اور دوسرا یہ واقعہ پیش آیا کہ بنیامین بھی جدا ہو گئے۔ تفتو تذکر حتی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے ہی وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو بہرحال بہت غمگین ہونے لگے، رونے لگے، یہاں تک کہ اندھے آنکھ کے اندھے بھی ہو گئے۔ تو پھر بچوں کو بولے جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ یوسف کو اور بنیامین کو، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور ان کے بھائی کی پوری تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جاؤ تلاش کرو مل جاتا، اللہ کے رحمت سے امید ہے۔ تو فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہم کو ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسے کیا؟ اب یوسف علیہ السلام پورا پیچھے کا قصہ اپنے بھائیوں کے سامنے رکھے، کیسا کرے، اور جو ہے یوسف کو کیسا کنویں میں ڈالے، یہ ڈالے۔ ہاں اب آنکھیں کھل گئی ان کی، اچھا آپ ہی یوسف ہے کیا؟ تو اس طرح سے بولنے لگے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، کہا واقعی آپ ہی یوسف علیہ السلام نے؟ جواب دیا کہ ہاں میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں، یہ میرا بھائی سگا بھائی ہے بنیامین، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے پھر بھائیوں بولے بہت صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہم پر برتری دی ہے، یہ بالکل سچ ہے، ہم خطا کار تھے، اپنے گناہوں کے اعتراف کیا کہ جو ہم خطا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا، بھائی کو تمہیں کوئی ملامت نہیں، اللہ تم سب کو بخش دے، وہ مہربانوں میں سے بڑا مہربان ہے۔ اچھا ایسا کرو یہ جو میرا کرتا ہے نا، کرتا لے جا کے میرے باپ کے آنکھوں پر ڈالو، وہ کیا ہو جائیں گے، ان کا اندھا پن دور ہو جائے گا اور وہ دیکھنے لگیں گے۔ اس طرح سے اپنا خاص کرتا اتار کے دیا یوسف علیہ السلام نے، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ، پورا خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما فصلت العیر، اب جب یہ کرتا لے کر پورا قافلہ 10 بھائیوں کا آنے لگا تو وہاں گھر میں خوشبو محسوس کرنے لگے، کون؟ یعقوب علیہ السلام کو خوشبو محسوس کرنے لگے، کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بولے کون؟ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو گھر والے بولے ارے کہاں کا یوسف، کدھر کے خوشبو، تمہیں پرانے خیالات میں رہتے ہمیشہ، کب کے کتنے سالہ ہو گئے جو ہے آپ جو ہے ہمیشہ پرانے خیالات میں رہتے ہیں۔ اس طرح سے کہنے لگے آپ اپنے پرانے خبت میں ہی ہیں،
جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت پھر سے وہ بینا ہو گئے، یہاں تک کہ گھر پہنچ کر وہ کرتا ان کے چہرے پر یعنی باپ کے چہرے پر ڈالا گیا تو باپ بینا ہو گئے۔ تو بولے کہ جو ہے میں بولتا تھا نا کہ جو ہے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے میرے کو، یوسف کا کرتا برابر آیا، اس لیے جو ہے کرتے سے میرے کو یوسف کی میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا ابا جی ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، ہم قصوروار ہیں۔ ابا بابا کو بولے پورے بھائی ہم بہت گنہگار ہیں، اور یوسف کے ساتھ ایسا کرے، آپ کے ساتھ ایسا کرے، جھوٹ موٹ بولے، وہ یہ کیا بولتے وہ بھیڑیا کھا گیا بلکہ آپ کو پریشان کرے، یوسف کو پریشان کرے، اس طرح سے جو ہے اچھا۔ اس کے بعد جو ہے باپ نے بھی کہا کہ پروردگار سے میں آپ کی بخشش مانگوں گا، وہ بہت بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا پورا خاندان کہاں رہا؟ مصر کو آ رہا ہے۔ جب سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دیا اور کہا اللہ کو منظور ہے آپ سب امن و امان کے ساتھ رہیں، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا، تخت پر ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ تو اب یہاں ایک مسئلہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ پہلے کی شریعتوں میں یعنی آدم علیہ السلام کی سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک جو ہے جب سلام کرتے وقت جھکنا اور سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں جھکنا سلام کرنا اور جھکنا اور سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سلام کھڑے کھڑے کرنا چاہیے، ایسا جھکنا بھی نہیں۔ ایسا بعض لوگ کیا کرتے ایسا کرتے جھکتے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، جھکنا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے معلوم، کم سے کم وہ کیا کرتے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے، ایسا بول کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے، گھٹنوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے اور جھکنا نہیں ہے، جھکنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ بات آپ نے اس لیے فرمایا کہ شوہر کا کتنا مقام ہے، بیوی کتنا خیال رکھنا چاہیے، یہ بتانے کے لیے آپ نے فرمایا، ورنہ یہ کہ نہیں سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شوہر جو ہے اپنی بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے، احترام کرے، اور شوہر بھی جو ہے بیوی کا جو ہے خیال رکھے، اس کا حق ادا کرے دونوں کا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے بالکل شوہر جو ہے ایک دم گنڈا بن کے رہے اور جو ہے بیوی پر ظلم کرے، یہ بھی مطلب نہیں ہے، بیوی پر ظلم کرے یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، دونوں کا میدان الگ ہے، بیوی کا میدان گھر ہے، شوہر کا میدان باہر کما کر لانے کا ہے، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہے۔ وعاشروہن بالمعروف۔ تو بہرحال اس طرح سے ماں باپ کو اونچا اٹھا، سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے کہ رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے رب نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے دور سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ پھر آخر میں دعا کی ہے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا کیا ہے، تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی ہے، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیکیوں میں نیک لوگوں میں مجھ کو ملا دے۔ اس طرح سے آخر میں دعا کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے کو سن کر عبرت لینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔